السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران علی۔ ہمارے چینل ڈیلی لائف پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں دوسری بڑی جنگ عظیم کے بارے میں، ورلڈ وار 2۔ تو دوستو، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہٹلر کی حکومت نے یورپ مشرق میں وسیع و جدید سلطنت کا خواب دیکھا۔ جرمن لیڈروں کا خیال تھا کہ یورپ میں جرمن کے تسلسل کے لیے جنگ ضروری ہے۔ سوویت یونین کی غیر جانبداری حاصل کرنے کے بعد عدم جارحیت کے لیے اگست 1939 میں جرمن اور سوویت یونین کے درمیان معاہدے کے مطابق جرمن نے 1 ستمبر 1939 کو پولینڈ پر حملہ کر کے دوسری بڑی جنگ عظیم کا آغاز کر دیا۔ جرمن اور فرانس نے اس حملے کے رد عمل میں 3 دسمبر کو جرمن کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ 1 ماہ کے اندر جرمن اور سوویت فوجیوں کے اتحاد سے پولینڈ کو شکست دی گئی۔ یوں پولینڈ نازی جرمن اور سوویت یونین کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ پولینڈ کی شکست کے نتیجے میں وجود میں آنے والا عارضی اسکاٹ 9 اپریل 1940 میں اس وقت ختم ہو گیا جب جرمن فوجیوں نے ناروے اور ڈنمارک پر حملہ کر دیا۔ 10 مئی 1940 کو جرمن نے یورپ کے نشیبی ملکوں کے ساتھ ساتھ فرانس پر حملہ کر دیا۔ یہ ممالک جنگ میں غیر جانبدارانہ موقف رکھتے تھے۔ 22 جون 1940 کو فرانس نے جرمن کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کے ذریعے ملک کا شمالی نصف حصہ جرمن کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے نتیجے میں ملک کے جنوبی حصے میں حلفیہ حکومت کے قیام کی اجازت دے دی گئی، جس کا دارالحکومت وکی شہر قرار پایا۔ جرمن کے اس حوصلہ افزائی کے ساتھ سوویت یونین نے جون 1940 میں بالکان ریاستوں پر قبضہ کر لیا اور اگست 1940 میں اسے باقاعدہ طور پر اپنے ملک کا حصہ بنا لیا۔ اٹلی، جو اتحادی جرمن کے حلفیہ ممالک کارکن تھا، وہ بھی اس جنگ میں 10 جون 1940 میں شریک ہوا۔ 13 اگست سے 31 اکتوبر 1940 تک جرمن نے انگلستان کے خلاف ہوائی جنگ شروع کی۔ اس میں شکست کھائی۔ اس جنگ کو برطانیہ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ 6 اپریل 1941 کو یوگوسلاویہ اور یونان پر حملے کے ساتھ ساتھ بالکان کی ریاستوں پر گرفت مضبوط کرنے کے بعد جرمن اور ان کے اتحادیوں نے 22 جون 1941 کو سوویت یونین پر چڑھائی کر دی۔ یہ جرمن سوویت معاہدے کے براہ راست خلاف ورزی تھی۔ جون اور جولائی 1941 میں جرمن کے بالکان کی ریاستوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ اس واقعے پر سوویت لیڈر جوزف اسٹالن جنگ کے زمانے میں نازی جرمن اور اتحادی ممالک کے خلاف اہم اتحادی لیڈر بنے۔ 1941 کے موسم گرما اور خزاں کے دوران جرمن فوجی سوویت یونین کے اندر دور تک پہنچ گئے، مگر زور پکڑتی ہوئی ریڈ آرمی کی مزاحمت نے انہیں لیننگراڈ اور ماسکو جیسے اہم شہروں پر قبضہ نہ کرنے دیا۔ 6 دسمبر 1941 کو سوویت فوجیوں نے ایک بڑی جوابی کارروائی شروع کی، جس نے جرمن کو مستقل طور پر ماسکو کے مفادات سے باہر دھکیل دیا۔ اس کے ایک روز بعد 7 دسمبر 1941 کو جرمن کی ایک حلفیہ طاقت جاپان نے ہوائی بمباری کی۔ اس کے نتیجے میں امریکہ نے فوری طور پر جاپان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ فوجی تنازع کے بڑھنے کے ساتھ 11 دسمبر کو جرمن اور اٹلی نے امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ 1942 کے اختتام اور 1943 کے شروع میں اتحادی فوجیوں نے شمالی افریقہ میں سلسلہ وار زبردست فوجی کامیابی حاصل کی۔ سوویت فوجیوں نے 12 جنوری 1945 کو ایک شدید حملے کا آغاز کیا، جس کے دوران مغربی پولینڈ کو آزاد کرا لیا گیا اور ہنگری جرمن حلفیہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا گیا۔ فروری 1945 کو اتحادی فوجیوں نے جرمن کے شہر پر بمباری کر کے 35,000 کے لگ بھگ شہریوں کو ہلاک کر دیا۔ سوویت یونین کی طرف سے 16 اپریل 1945 کو ایک حتمی حملے کے نتیجے میں سوویت فوجیوں نے جرمن دارالحکومت برلن کو گھیرے میں لے لیا۔
اور جب سوویت فوجی لڑتے ہوئے ریگا چانسلر میں داخل ہوئے تو ہٹلر نے 30 اپریل 1945 کو خودکشی کر لی۔ 7 مئی 1945 کو مغربی اتحادیوں کے آگے ریبن کے مقام پر اور 9 مئی کو برلن میں سوویت فوجیوں کے آگے غیر مستعفی طور پر ہتھیار ڈال دیے، اور اگست میں جب امریکہ نے جاپانی شہروں پر ہیروشیما اور ناگاساکی کی ایٹم بم گرائے تو بحری کاہلی خطے میں جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں دنیا بھر میں تقریباً 5.5 کروڑ افراد ہلاک ہوئے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی اور تباہ کن جنگ تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔